الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورۃ الرحمن مکی صورت ہے یا مدنی، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض حضرات کے ہاں یہ مکی صورت ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو سنائی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ صورت صحابہ کو سنائی اور پھر فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہ صورت سنی اور خاموش رہے، حالانکہ جب یہ صورت میں نے جنات کو سنائی تو جہاں کہیں یہ آیت آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات نے یہ جواب دیا کہ یا اللہ ہم آپ کی نعمتوں کا انکار نہیں کرتے اور آپ کے لیے تمام حمد و ثنا ہے۔ تو جنات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، تو اس مناسبت سے ان حضرات کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ صورت یعنی سورۃ الرحمن اس وقت نازل ہوئی جب ابھی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ یہ ان آیات میں سے ہے جو بالکل اولین زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان تبلیغ کرنے کا حکم ملا تھا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کہ اے پیغمبر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کا علی الاعلان اظہار کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے۔ تو اس آیت سے پہلے اس صورت کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اور وہ بھی اولین زمانے میں۔ ایک اور روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اولین زمانے میں کچھ صحابہ کرام جمع ہوئے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ابھی تک اہل مکہ نے علی الاعلان قرآن کریم کی تلاوت سنی نہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جائے اور اہل مکہ کے مجمع میں قرآن کریم سنائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور مشرکین کے مجمع میں قرآن سنا کے آتا ہوں۔ تو کسی نے انہیں مشورہ دیا تحفظ کی خاطر کہ یہ کام وہ آدمی کرے جس کا مکہ میں مضبوط خاندان ہو، جس کی برادری مضبوط ہو، تاکہ مشرکین اسے زیادہ نقصان نہ پہنچا سکیں، کیونکہ مشرکین یہ سہ نہیں سکیں گے کہ ان کے سامنے اس طریقے سے علی الاعلان قرآن سنایا جائے۔ تو ابن مسعود نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ کام کرنے دو۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گئے مشرکین مکہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر انہوں نے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی۔ اب جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے، پہلے تو اہل مکہ پریشان تھے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر جب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، پھر وہ ابن مسعود پہ پل پڑے، انہیں مارنے لگے، تشدد کرنے لگے۔ حضرت ابن مسعود مار بھی کھاتے جا رہے تھے اور تلاوت بھی کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکین تھک گئے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ابن مسعود اس حال میں واپس آئے کہ ان کا چہرہ مبارک سوجا ہوا تھا اہل مکہ کے ظلم کی وجہ سے۔ تو ان کے ساتھیوں نے انہیں دیکھ کے کہا کہ اسی لیے تو ہم آپ کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نہ جائیے، کوئی ایسا آدمی جائے جس کا مضبوط خاندان ہو، تاکہ اہل مکہ اس کے مقابلے میں آنے سے ذرا خوف تو کریں۔ تو ابن مسعود کہنے لگے کہ اہل مکہ آج میرے مقابلے میں اتنے ہلکے تھے کہ شاید ہی کبھی اس طرح ہوا ہو، یعنی بے شک ان کا جتھا ہے لیکن میری نگاہوں میں ان کے جتھے کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں ان کو دوبارہ بھی جا کے قرآن سنانے کے لیے تیار ہوں۔ تو دوستوں نے کہا کہ نہیں، بس یہی کافی ہے۔ تو اس روایت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سورۃ الرحمن مکی زمانے کے اولین دور میں نازل ہوئی، اور دوسرا آپ صحابہ کرام کی ایمانی کیفیت ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کا مکہ مکرمہ میں جس چیز کو ایک جاہ سمجھا جاتا تھا یا عزت کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا، یعنی سرداری، رئیسی، سرمایہ داری، کاروبار، ابن مسعود کے پاس ان میں سے کچھ نہیں تھا۔ اہل مکہ اس لیے انہیں کچھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان کی ایسی مضبوط
طاقت نصیب کی تھی، ایسی ایمانی حلاوت تھی کہ ان کے سامنے یہ مکہ کے رؤساء گویا کہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اور یہی ہر زمانے میں اہل ایمان کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ مشرکین کو ان کی تمام تر طاقت کو ایک ہوا میں اڑتے ہوئے تنکے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے تاریخ میں واقعات پڑھے ہوں گے کہ ایک ایک مسلمان مجاہد ہزاروں افراد، ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل دشمن کے دستے میں بے دریغ گھس جایا کرتا تھا اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ ایمانی کیفیت اتنی اوپر سطح کی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے منکرین کافرین انہیں ایسے بے وقت نظر آتے تھے جیسے خس و خاشاک ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صورت مکی زمانے میں نازل ہوئی، دیگر حضرات کے ہاں یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو چونکہ اس صورت کے زمانہ نزول کے بارے میں دو آراء ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے متعدد نسخوں میں کہیں اس کے بارے میں مکی صورت لکھا ہوتا ہے اور کہیں اس کے ساتھ مدنی صورت لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جو وضاحتیں ہیں یہ آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ اس صورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم عالی الرحمن سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں عام طور پر اسلوب یہی ہے کہ سورت کے عنوان کا مضامین کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ سورت میں کسی آیت میں کسی لفظ کا ذکر ہوتا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، بقرہ کا مطلب گائے ہے۔ اب اس صورت میں ایک رکوع میں گائے کے واقعہ کا تذکرہ ہے، باقی پوری صورت میں گائے کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں گائے کا ذکر ہوا تو اس مناسبت سے صورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس صورت میں گائے کے احکام بیان ہو رہے ہیں، بلکہ صورت کے اپنے مضامین ہیں، لیکن چونکہ ایک جگہ بقرہ کا لفظ مذکور ہے تو نام سورہ بقرہ ہے۔ باقی صورتوں میں بھی اسی طرح ہے۔ اس صورت کا امتیاز یہ ہے کہ اس کا نام الرحمن ہے، کیونکہ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا بیان ہے، الرحمن۔ تو قرآن کریم کے عمومی اسلوب کے مطابق اس کا نام سورۃ الرحمن اس لیے ہے کیونکہ اس کا آغاز الرحمن سے ہوتا ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم عالی موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پوری صورت اللہ کی صفت رحمت کے گرد گھومتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت کا یہ امتیاز ہے کہ اس کا جو نام ہے وہی گویا اس کے مضامین کا بھی عنوان ہے، وہی اس کے مضامین کا بھی خلاصہ ہے کہ یہ پوری کی پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت ہی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ نے شرک کی نفی کی ہے، اور شرک کی نفی بھی اللہ کے صفت عالی الرحمن کے ذکر سے ہوئی ہے۔ اصل میں اہل مکہ کے ہاں یہ ایک تصور تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم عالی الرحمن کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم الرحمن کو نہیں جانتے، اور اس کے پیچھے ان کا اپنا ایک تصور تھا، کیونکہ جب اللہ کو رحمان مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جمع ہیں۔ اللہ ہی تمام تر رحمتوں کا منبع ہے، تمام تر رحمتیں اسی کی ذات میں ہیں اور وہی اس کا سرچشمہ ہے۔ بتوں کے لیے کچھ نہیں بچتا کہ بت بھی رحم کر سکتے ہیں یا بتوں میں بھی رحمت کی کوئی صفت پائی جاتی۔ تو اگر اہل مکہ اللہ کو رحمان مان لیتے تو شرک کی نفی ہو جاتی، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے رحمت کا کچھ حصہ بتوں کو بھی دینا ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم عالی کے منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ تو یہاں آغاز ہی الرحمن سے ہو رہا ہے، گویا انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام تر رحمتوں کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا تمہارے یہ جو بت ہیں، دیگر جو مخلوقات ہیں، یہ نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، رحمت کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس اسم عالی کے ذکر سے گویا کہ اللہ جل جلالہ کی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور شرک کے نفی پر بھی ان کو دلیل دی جا رہی ہے، ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس صفت کا ایک اہم مضمون تو اس صورت کا ایک اہم مضمون تو توحید ہے۔ اسی طرح اس صورت میں شروع سے لے کے آخر تک آپ کو اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی۔ عالم والا میں اللہ کی نعمتیں ہیں، فلکیات میں اللہ کی نعمتیں ہیں، ارضیات میں، خلا میں، انسانی جسم میں، خوراک میں،
آخرت میں، دنیا میں، یعنی انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، تمام تر رحمتوں کا اللہ جل جلالہ نے اجمالی طور پر اس صورت میں ذکر کیا ہوا ہے، اور بار بار انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ جیسے پچھلی صورت میں ایک آیت کا بار بار تذکرہ آپ نے سنا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ نے اس قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو اس صورت کا مضمون انذار تھا، تنبیہ تھی، تو اس لیے یہ آیت دہرائی جا رہی تھی بار بار۔ اس صورت کا مضمون اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس لیے بار بار انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سر سے لے کے پاؤں تک تمہارے جسم کا ایک ایک بال، تمہارے ماحول کا ایک ایک انچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے لبریز ہے، اس کی نعمتوں سے مالا مال ہے، تم اس کی نعمت کا کیسے انکار کرو گے؟ تو اس میں اس طریقے سے اس آیت کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور یہ عربی زبان کا انداز ہے اسلوب بلاغت کا، کہ بسا اوقات کسی مضمون کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس سے کوئی بلیغ قسم کا جملہ اس مضمون سے متعلقہ بار بار دہرایا جاتا ہے، جیسے اس صورت میں ہے، پچھلی صورت میں بھی تھا، اور بھی مختلف مقامات پر آپ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں۔ اس اجمالی خلاصے کے بعد اب اس کی تفصیلات دیکھیں۔ الرحمن، وہ رحمان ہی ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا۔ قرآن کریم کی تمام صورتیں اور تمام آیات ایک خاص قسم کے نظم میں پروئی ہوئی ہیں، ہر آیت کا دوسرے کے ساتھ کوئی ربط ہے، ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ کوئی ربط ہے، جو غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے، مفسرین اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پچھلی صورت میں منکرین کا ذکر تھا، عذاب کا ذکر تھا، اور آخر میں متقین کا ذکر تھا، اور پھر آخری آیت میں اللہ کی دو صفات کا بیان تھا، ملیک اور مقتدر۔ مقتدر اقتدار والی ذات، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین کے بارے میں مختلف سزاؤں کا ذکر کیا تھا۔ اب یہاں ساتھ ہی اللہ کی صفت رحمان کا بیان ہے، گویا انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ صفت اقتدار کا مالک ہے، تمام تر قدرتیں اس کے ہاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام تر قدرتوں پر اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کی جو صفت رحمت ہے وہ غالب ہے۔ اگر اس کے ہاں کسی کو سزا بھی دی جاتی ہے تو اس میں بھی رحمت کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان دونوں صورتوں کے درمیان ربط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ اس کو ملا کر جب مومن پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت وہ حاصل کرتا ہے۔ سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم عالی الرحمن سے کیا، اور اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی کہ کس طریقے سے مشرکین کو اس صفت کے ذکر کے ساتھ توحید سکھائی جا رہی ہے۔ اس کے فوراً بعد قرآن کریم کا ذکر ہے۔ الرحمن یعنی وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر رحمان کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں قرآن کریم عطا کیا ہے۔ اللہ کی تمام تر نعمتوں میں اور تمام تر رحمتوں میں سر فہرست یہ قرآن کریم کی نعمت ہے جو اس نے بطور رحمت کے اس امت مسلمہ کو عطا کی۔ ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزات دی، لیکن آپ کا سب سے عظیم معجزہ یہ قرآن کریم ہے جو زندہ و جاوید معجزہ ہے، قیامت تک یہ زندہ رہے گا، ہر اعتبار سے یہ معجزہ ہے، اپنے اسلوب میں، اپنے طرز تخاطب میں، اپنے مضامین میں، ہدایت کے انداز میں، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو معجزہ بنایا، اور اپنے اس معجز کلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب فرمایا کہ اس امت کو اللہ نے یہ کلام عطا فرمایا۔ تو یہ اس امت کے لیے اللہ جل جلالہ کی سب سے بڑی رحمت ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ تو علم القرآن، جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی، اور اس کو جوڑ لیجئے رحمان کے ساتھ تو ربط آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا۔ انسان میں اللہ نے مختلف امتیازات رکھے ہیں۔ انسان کا ایک امتیاز یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا کی ہے، قوت نطق عطا کی ہے۔ قوت نطق کے پیچھے شعور، علم، یہ تمام چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اگر قوت نطق نہ ہو تو انسان کا علم، اس کا شعور، یہ پھر اگلے لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہوتا۔ علم اور شعور کے بغیر قوت گویائی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جانوروں میں اللہ نے شعور اور علم کی وہ سطح نہیں رکھی جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ تو انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا حیوان ہے، ایسی مخلوق ہے جو اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، اپنے احساسات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اب ان امتیازات کی حامل مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ایسی مخلوق کو بغیر رہنمائی کے چھوڑے گا؟ اسے کوئی رہنمائی نہیں دے گا۔ اس کی رہنمائی بھی ویسے ہی ہوگی جیسے باقی حیوانات کی ہوتی ہے۔ جیسے مچھلی کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے میں نے تیرنا کیسے ہے، چڑیا کے بچے کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے میں نے اڑنا کیسے ہے، یا دیگر حیوانات کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو وہ ان کی ہدایت ہے۔ تو کیا اس مخلوق کی ہدایت بھی اسی سطح کی ہوگی جیسے وہ حیوانات پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، یعنی وہ ان کی ہدایت کی سطح ہوتی ہے۔ تو اس عقل و شعور کے معراج پر فائز مخلوق کے لیے بھی ہدایت کی وہی سطح ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہ تو ہو نہیں سکتی۔ اس کا انداز اور ہے، یہ با اختیار مخلوق ہے، یہ قوت نطق سے سرفراز مخلوق ہے، اللہ نے اس کے اور بہت سارے امتیازات سے نوازا ہے۔ تو اس مخلوق کے لیے ہدایت کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ تو وہ قرآن کریم ہے۔ تو اللہ نے پہلے قرآن کریم کا ذکر کیا اور ساتھ ہی انسانی تخلیق کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ انسان کے امتیاز کو بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو بیان کی قوت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ تو ایسی مخلوق کو بغیر رہنمائی کے تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ان علینا للہدیٰ، اس کی جو ہدایت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ اللہ جل جلالہ اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ انسان کو پیدا بھی ہم نے کیا اور اس کو ہدایت بھی ہم دیتے ہیں، اس کو سیدھا راستہ بھی ہم دکھاتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھے راستے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ یہاں انسانی تخلیق اور انسانی امتیاز کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کا ذکر ہے، تو اس میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس ممتاز مخلوق کے لیے لائحہ عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم۔ اسی قرآن کریم کو پڑھ کر وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کار سیکھتا ہے کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اور ساتھ آپ اس سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قوت نطق کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم کی تعلیم کا ذکر کیا۔ اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں قوت بیان دی ہے، تو اس قوت بیان کی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم سیکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو لوگوں تک آگے پہنچائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے امت کو قرآن کریم سکھایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے قرآن کریم پڑھ کر بھی سنایا، مضامین بھی سکھائے۔ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ تلاوت کتاب الگ ہے، تعلیم کتاب الگ ہے۔ یہ دونوں الگ الگ حقوق ہیں جو ایک مسلمان کی ذمہ قرآن کریم کے واجب الادا ہیں۔ تو اللہ نے جو قوت بیان سے آپ کو نوازا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکرانہ کیا ہے کہ اس قوت بیان کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے استعمال کریں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں، دوسروں کو تعلیم دیں، قرآن کریم پڑھ کر سنائیں، اس کے مضامین، اس کی تعلیمات آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ قوت بیان کی زکوٰۃ ہے، یعنی قوت بیان کا شکرانہ ہے جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ الرحمن، وہ رحمان ہی ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا۔ بیان کا مطلب واضح کرنا، کہ انسان اپنی بات کا اظہار کرتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، اپنے احساسات دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ اب آگے اللہ کی مختلف نعمتوں کے بیان کا آغاز ہے۔ سب سے عظیم نعمت کا ذکر تو ہو گیا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ساتھ ہی انسانی تخلیق کا ذکر ہوا کہ تمہاری تخلیق کے بعد تمہاری رہنمائی کا ذریعہ قرآن ہے۔
اب اس کے بعد دیگر نعمتوں کا بیان۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک نظام کے پابند ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ نظام کسی کے بنانے سے بنا ہے، خود سے نہیں بنا، یعنی اتنا پرفیکٹ نظام اور اتنا شاندار سسٹم جو ہے وہ کسی کے بنانے سے بنا ہے، وہ اندھے طریقے سے خود سے تو وجود میں نہیں آیا۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بیلیں اور درخت سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ شجر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جس میں تنا ہوتا ہے، قداور تنے والا درخت، اس کو شجر کہتے ہیں۔ نجم کا جو مشہور معنی ہے وہ ستارہ ہے، لیکن ایسے بیل بوٹے یا ایسے پودے جن میں کوئی تنا نہیں ہوتا، بیلوں کی طرح زمین میں پھیلے ہوتے ہیں، تو ان پر بھی نجم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں عام طور پر نجم سے مراد ستارہ لیا جاتا ہے۔ جہاں نجم کو شمس کے ساتھ اور آسمانی مخلوقات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں نجم سے مراد ستارہ ہوتا ہے۔ یہاں نجم کو شجر کے ساتھ ذکر کیا گیا تو چونکہ اس کا ایک معنی بیل بھی آتا ہے، یعنی بیلیں وغیرہ بغیر تنے کے جو پودے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر مفسرین نے یہاں اس کا مفہوم بیلوں اور پودوں کے ساتھ کیا۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بیلیں اور درخت وغیرہ سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے ہم ان کے شعور کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن وہ اتنا ادراک ضرور رکھتی ہیں کہ اپنے خالق کو پہچانتی ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ انسان چونکہ اس کا شعور محدود ہے، اس کا ادراک محدود ہے، تو وہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے نباتات، جمادات، چرند پرند، ان کی تسبیح کو محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن محسوس نہ کرنا یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے لا علمی کی دلیل ضرور ہے، نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز اللہ کو جانتی ہے، اپنے خالق کی معرفت رکھتی ہے، اور خالق نے اس کے ذمے جو کام لگا رکھا ہے تو وہ چیز اپنی ساری زندگی اسی کام میں لگا دیتی ہے۔ والسماء رفعها، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے۔ ووضع المیزان، اور اسی نے ترازو قائم کی ہے۔ یعنی یہ آسمان جو اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا ہوا ہے، یہ جو انسان کو اوپر نیلگوں چھت نظر آتی ہے جس پہ سما کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہ کس نے بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا۔ ووضع المیزان، اور اسے نے ترازو قائم کی ہے۔ میزان سے کیا مراد ہے؟ اس کا ایک مفہوم عقل سے کیا گیا۔ اکثر مفسرین میزان سے مراد ترازو لیتے ہیں۔ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترازو کا آسمان سے کیا تعلق ہے؟ پیچھے آسمان کی بلندی کا ذکر ہے اور ساتھ ترازو کا ذکر آ گیا، تو دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ترازو سے مراد عدل ہے۔ ترازو عدل کا پیمانہ ہوتا ہے، عدل کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ یہ جو ہم نے آسمان بنایا، یعنی پوری کائنات بنائی ہے، تو اس کائنات کا محور اور مقصد عدل ہے، یعنی عدل کے ساتھ یہ کائنات بنی ہے۔ عدل کا اصل مفہوم ہوتا ہے کسی چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، اور اس کا الٹ، اس کی ضد ظلم ہے۔ ظلم کا مفہوم کسی چیز کو اس کی جگہ کے خلاف رکھنا، وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ کسی چیز کو اس کی جگہ سے الگ رکھنا، یہ ایک طرح کا ظلم ہے۔ کرسی ہے، بیٹھنے کے لیے ہے، کوئی اس کے اوپر بلا وجہ کھڑا ہو تو یہ کرسی کا ایسا استعمال ہے جس کے لیے یہ بنی نہیں ہے، تو یہ ظلم کہلائے۔ یعنی کسی بھی چیز کا ایسا استعمال جس کے لیے وہ بنی نہیں، اس کو ظلم کے دائرہ کار میں لیتے ہیں۔ تو عدل کا مطلب ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا۔ تو اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ زمین ہے، اوپر جو آسمانی دنیا ہے، عالم بالا ہے، پھر آپ کو فلکیات کے مختلف مخلوقات نظر آتی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان سب کو اللہ جل جلالہ نے اپنی اپنی جگہ پر ایک خاص توازن کے ساتھ رکھا ہے۔ ان کے درمیانی فاصلے مقرر ہیں، اور اس طرح مقرر ہے کہ اگر ان میں تھوڑا بہت کمی بیشی بھی آ جائے تو یہ کائنات کا نظام لپیٹا جائے گا۔ تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص توازن کے ساتھ رکھی ہے۔
اسی عدل کے مفہوم میں انصاف بھی آتا ہے، جسے ہم انصاف کہتے ہیں کہ دوسرے کے حق مارنے سے گریز کیا جائے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ دیکھو ترازو کے اندر سرکشی نہ کرو، ایسا نہ کرو کہ جب لینے پہ آؤ تو زیادہ لو اور دینے پہ آؤ تو کم لو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ مطففین کے لیے ہلاکت ہو، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ مطففین کون ہیں جن کے لیے یہاں ہلاکت کا اعلان ہے؟ مطففین وہ لوگ ہیں کہ جب کسی کو حق دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، اور جب کسی سے حق لیتے ہیں تو زیادہ کر کے لیتے ہیں۔ یعنی لینے کے لیے تول رہے ہوں تو زیادہ تولیں گے، دینے کے لیے تول رہے ہوں تو کم کر کے تولیں گے، یہی مطففین ہیں، اور انہی کے لیے ہلاکت کا اس آیت میں اعلان ہے۔ اور مطففین کے نام پر قرآن کریم میں پوری سورت ہے جو ان کی ہلاکت کا اعلان کر رہی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں میزان کے ذکر کے بعد آگے اسی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول میں کمی نہ کرو، جب کسی کو حق دینا ہو تو پورا پورا کر کے دیا کرو۔ تو یہاں عدل کا مفہوم یعنی عدل کی تعلیم دی جا رہی ہے، پیچھے توحید کی تعلیم تھی، نعمتوں کا بیان ہے، یہاں ساتھ عدل کا بیان ہے، کیونکہ عدل ہی کے ذریعے اس کائنات کا نظام قائم ہے، چاہے وہ کائنات کا آفاقی عدل ہو یا انسان کا ذاتی اور انفرادی عدل۔ اور جب بھی کوئی آدمی کسی بھی سطح پر عدل کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ گویا کہ کائنات کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر ایک ریڑھی پر کھڑا ہے، ترازو میں ڈنڈی مارتا ہے، تو وہ گویا پورے کائنات کے نظام کو چھیڑ رہا ہے کہ اللہ نے اس نظام کو عدل کے ساتھ قائم کیا ہے، اور وہ اس طریقے سے بے انصافی کر کے، ظلم کر کے اس نظام میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ معمولی جرم نہیں ہے کسی کو کم دے دینا، یعنی کلو کی جگہ کم دے دینا، یا جو ہمارے ہاں پیٹرول پمپوں والے کرتے ہیں کہ ہمیشہ پیمانے میں گڑبڑ کرتے ہیں اکثر، تو یہ سب یہ کائنات کے نظام میں فساد برپا کرنے کی کوششیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی ان کے اوپر اسی طریقے سے نازل ہوتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا، یعنی یہ زمین پر تمام مخلوقات رہتی ہیں، اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ تو زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو اس طریقے سے بنایا کہ انسان اس پر چلتا ہے، باوجود گول ہونے کے اور باوجود متحرک ہونے کے یہ انسان کی نقل و حرکت میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتی، یعنی انسان کو لے کے ڈولتی نہیں ہے، یا اس کی حرکت کی وجہ سے انسان کو کوئی چکر نہیں آتے، یا اس کے معمولات زندگی میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور صرف انسان کے لیے نہیں، تمام مخلوقات کے لیے جو بھی اس زمین پہ رہتی ہیں۔ انعام سے مراد سب مخلوقات، فیہا فاکہہ، اوپر پچھلی آیات میں سورج چاند وغیرہ کا ذکر ہوا، اب یہاں پہ زمین پر جو نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ فیہا فاکہہ، اسی میں یعنی زمین میں میوے ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے گابھوں والے درخت بھی ہیں، یعنی ایسے میوے بھی ہیں جن پہ اللہ نے غلاف چڑھا رکھے ہیں، جیسے کھجور ہے۔ تو یہ تمام تر نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے۔ والحب ذو العصف، اور بھوسے والا غلہ ہے، والریحان، اور خوشبودار پھول بھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم دونوں سے مراد انسان اور جنات۔ یہ وہ واحد صورت ہے جس میں اللہ نے انسان اور جنات کو ایک اکٹھا مخاطب کیا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ انسان اور جنات یہ دونوں الگ الگ مخلوقات ہیں، باشعور اور مکلف مخلوقات جو اس روئے زمین پہ رہتی ہیں۔ مخلوقات تو بہت ساری ہیں، لیکن ان تمام تر مخلوقات میں مکلف دو ہیں۔ مکلف سے مراد جو ذمہ دار ہیں، جن سے پوچھ گچھ ہونی ہے، جن کا حساب ہونا ہے، اور حساب کتاب میں کمی بیشی پر ان کے لیے سزاؤں کے فیصلے ہونے ہیں، تو وہ صرف دو مخلوقات ہیں، انسان اور جنات۔ ان دونوں میں سے بھی جنات قدیم تاریخ رکھتے ہیں، انسانوں سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ تاریخی درجے کی روایات میں آتا ہے کہ جنات پہلے اس روئے زمین پر بستے تھے انسانوں کے آنے سے پہلے،
اسی زمین پہ رہتے تھے۔ پھر جب انہوں نے یہاں فساد مچایا، دنگا کیا، تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان کو مار بگایا جنگلات اور پہاڑوں کی طرف، تو وہ جنگلات اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے، زمین خالی ہو گئی۔ اب اللہ نے زمین کے لیے اپنا خلیفہ بنانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کی۔ تو جنات اور انسان یہ دونوں مخلوقات مکلف مخلوقات ہیں، چونکہ جنات پہلے سے رہ رہے ہیں، عزازیل بھی جنات ہی میں سے تھا، اور اسے یہ امید تھی، یہ خبر تو اسے تھی کہ زمین پہ کوئی خلیفہ آئے گا، تو اسے یہ امید تھی کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، عبادات کی ہیں سینکڑوں سالوں پر محیط، اور اتنے علوم کا میں حامل ہوں، اور فرشتوں کے ماحول تک میری رسائی ہے، تو خلیفہ بھی مجھے میری ذریت کو بنایا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ انسان کو بنایا، تو وہ حسد میں آ گیا کہ یہ انسان، مٹی سے بنا ہوا انسان، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ بنا رہا ہے، حالانکہ میں اس سے افضل ہوں، تو وہ پھر دشمنی میں آ گیا حسد کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں مخلوقات مکلف ہیں، وہ اسی روئے زمین پہ رہتی ہیں، اور دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ جنات میں بھی اسی طریقے سے سلسلہ ہے جیسے انسانوں میں ہے، توالد اور تناسل کا بھی، اور ہدایت اور گمراہی کا بھی۔ جیسے پہلے انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اسی طرح پہلے جن کو اللہ نے آگ سے بنایا، اور جیسے پہلے انسان کے بعد باقی انسانوں کا جو سلسلہ ہے وہ توالد اور تناسل کے ذریعے چلا ہے، اسی طریقے سے جنات میں بھی پہلے جن کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بنایا، اور اس کے بعد اس کی جو اولاد چلی ہے وہ توالد اور تناسل کے ذریعے چلی۔ تو جیسے انسانوں میں فیملیز ہوتی ہیں اور توالد اور تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جنات کے بھی خاندان ہوتے ہیں، ان کی بھی ذریتیں ہوتی ہیں۔ تو جیسے انسانوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، ایسے ہی جنات میں بھی نیک جنات بھی ہوتے ہیں، برے جنات بھی ہوتے ہیں۔ نیک اس میں سے وہ بھی ہیں جو صاحب ایمان ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کہ کفار کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ دونوں وہ مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں، اسی لیے انہیں ثقلان کہا گیا ہے ان آیات میں۔ ثقلان، ثقل کا تثنیہ ہے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، یعنی لدے ہوئے بوجھ کو، اور یہ چونکہ زمین پہ بوجھ ہیں، بوجھ اس طریقے سے کہ یہ وہ مخلوق ہے جو مکلف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی، تو جنات اور انسانوں کو ملا کے ثقلان کہا گیا۔ تو یہاں جنات اور انسانوں دونوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ یہاں اب دونوں کی تخلیق کا ذکر ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا پہلے انسان، اور اس کے بعد جتنے بھی انسان آتے ہیں اگرچہ ان کی اصل مٹی ہی ہے، لیکن اب وہ گوشت پوست کے بن چکے ہیں، گویا وہ مٹی گوشت اور ہڈیوں کا اور جلد کا اور رگوں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اب بھی انسان کی اصل مٹی اس لیے بھی ہے کہ انسان کی جتنی بھی خوراک ہے جس سے انسان کے جسم کی افزائش ہوتی ہے وہ سب مٹی سے بنتی ہے، چاہے پانی ہو، میوے ہو، اناج ہو، کوئی بھی ہو۔ تو انسان کی تخلیق مٹی سے، اور جنات کی تخلیق آگ سے، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے بنایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اعلیٰ کئی مفاہیم میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کا مفہوم نعمتیں بھی ہیں، اس کا مفہوم قدرتیں بھی ہیں، اس کا مفہوم خصوصیات بھی ہیں، اس کا مفہوم کمالات بھی ہیں، اور یہاں اعلیٰ سے مراد یہ سارا لیا جا سکتا ہے۔ کہیں اس سے قدرت مراد لی جا سکتی ہے، جہاں اللہ کی قدرت کا بیان ہو تو وہاں اعلیٰ سے قدرت مراد لی جا سکتی ہے، جہاں نعمتوں کا بیان ہو وہاں نعمت مراد لی جا سکتی ہے، جہاں اللہ کی صفات کمال کا بیان ہو تو وہاں اس سے مراد کمالات لیے جا سکتے ہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ مشرق سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے لیے واحد کا لفظ بھی استعمال ہوا، مشرق اور مغرب، تثنیہ کا بھی استعمال ہوا جیسے یہاں، اور جمع کا بھی استعمال ہوا، مشارق اور مغارب۔ اب جہاں ایک کا ذکر ہے تو اس سے مراد سورج کا مطلع اور اس کے غروب ہونے کی جگہ ہے، جہاں دو کا ذکر ہے جیسے یہاں پہ
تو اب سورج کے نکلنے کی جگہ تو ایک ہے، لیکن سردیوں اور گرمیوں میں بسا اوقات اس کا زاویہ مختلف ہوتا ہے، کہ سردیوں میں اس کے طلوع کا زاویہ تنگ ہوتا ہے، گرمیوں میں اس کے طلوع کا زاویہ بڑا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آدھی دنیا میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، آدھی دنیا میں غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جہاں آدھی دنیا میں غروب ہے تو دوسری آدھی میں طلوع ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں دو مشرق اور دو مغربوں کا ذکر ہے، مطلب اس پوری کائنات کا بیان ہے کہ جہاں جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، تو وہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے، لا یبغیان، کہ وہ دونوں اپنی حد سے آگے بڑھتے نہیں، اپنی حد سے بڑھتے نہیں ہیں۔ جہاں بھی دو سمندر ملتے ہیں یا دو دریا ملتے ہیں تو کافی عرصے، کافی مسافت تک ان کے درمیان ایک آڑ آپ کو نظر آتی، دونوں دریاؤں کا، دونوں سمندروں کا پانی الگ الگ چل رہا ہوتا ہے، بظاہر ملے ہوتے ہیں لیکن ایک آڑ ضرور ہوتی، اور اس کا اظہار وہاں ذرا کھل کے ہوتا ہے جہاں دونوں پانیوں کا رنگ الگ ہو، کہ ایک کا رنگ اور ہے، ایک کا رنگ اور ہے، تو دور تک آپ کو وہ ایسی بہتا ہوا نظر آئے۔ اب بظاہر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے پانی، دونوں پانیوں کے ملنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں روک رکھا ہے، خاص نظم ہے، اور اس نظم کی خلاف ورزی نہ پانی کر سکتا ہے، نہ ہوا کر سکتی ہے، نہ کوئی اور مخلوق کر سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ وہی ذات ہے کہ جو سمندروں کو ملا کے چلاتا ہے اور انہیں آپس میں ملنے نہیں دیتا، یعنی یہ اس کی قدرت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو جو سیپیوں میں ہوتا ہے، اور مرجان کہتے ہیں مونگے کو۔ مرجان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں ایک خاص قسم کا درخت ہے، اس درخت کے تنے میں ایک حیوانی مادہ ہوتا ہے، اس درخت کو چیر کر اس حیوانی مادے کو نکالا جاتا ہے، اسی میں سے پھر سرخ رنگ کا مادہ نکلتا ہے، اسے مرجان کہتے ہیں۔ وہ زینت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بطور کیمیکل کے ادویات وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمندروں کا ذکر کر رہا ہے کہ سمندروں میں سے موتی ہیں، سمندروں میں مرجان ہیں، مونگے وغیرہ ہیں، تو ان سب سے آپ لوگ فائدے اٹھاتے ہیں۔ کچھ حضرات نے لؤلؤ اور مرجان کے ترجمہ چھوٹے اور بڑے موتیوں سے بھی کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ الْجَوَارِ، اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں، الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ، جو سمندروں میں کھڑے ہیں، کالأعلام، ان سے پہاڑوں کی طرح، اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے۔ اب دیکھیے سمندر میں جب بے قابو موجیں ہوتی ہیں اور دور دور تک کوئی سہارا نظر نہیں آتا، تو وہاں جہازوں کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ اگرچہ اللہ نے انسان کو توفیق دی ہے، انسان نے ٹیکنالوجی دریافت کی ہے، بھاپ کے انجن ہیں، اور آگے مزید ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، اسی کے زور پہ وہ جہاز چلتے ہیں، لیکن جب پانی بے قابو ہوتا ہے تو پانی کی طاقت کے آگے جہاز کا انجن کیا بیچتا ہے؟ جتنا بھی طاقتور جہاز ہو، لیکن جب پانی بے قابو ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے بھاری جہاز کو بھی وہ خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جاتا ہے۔ کتنے ایسے جہاز ہیں جو انسانوں نے زر کثیر صرف کر کے بنائے تھے، جیسے ٹائٹینک تھا، اور بھی بہت سارے جہاز تھے، لیکن جب اللہ کی یہ مخلوق یعنی پانی اور سمندری ہوائیں اللہ کے حکم سے بے قابو ہوتی ہیں، تو پھر انسان کی سکلز، اس کی توانائیاں، اس کی مہارتیں، اس کے بنائے انجن، یہ سب فیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ سمندروں میں کشتیاں کون چلاتا ہے، جہاز کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ چونکہ ایک خالق کو مانتے تھے، تو روئے زمین پر ان کے قدم چونکہ ٹکے ہوتے تھے زمین پہ، اور بت سامنے نظر آتے تھے، تو وہ زمین پہ رہتے ہوئے تو بتوں کو پکارتے تھے۔ سمندر میں جا کے جب وہ پانیوں کے رحم و کرم پہ ہوتے تھے تو وہاں بتوں کو نہیں پکارتے تھے۔ سمندروں میں ان کے سمندری جو مسافر ہوتے تھے، ان کے ہاں یہ روایت تھی، یہ عرف تھا، یہی معروف تھا کہ جب بھنور میں پھنس گئے
تو پھر اسی خالق کو پکارنا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ حضرت اکرمہ کا واقعہ ہے نا فتح مکہ کے موقع پہ، جب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یہ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے جان بچانے کے لیے، سمندری راستے سے کہیں جا رہے تھے تو کشتی راستے میں پھنس گئی بھنور میں، تو انہوں نے بت کو پکارنا چاہا تو اللہ نے کہا کہ یہاں بت کام نہیں آتے، ادھر ایک خالق کو پکارو۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر سمندر میں ایک خالق کو پکارنا ہے تو پھر زمین پر بھی ایک خالق کو پکارنا چاہیے، تو اور ادھر ان کو لینے کے لیے ان کی اہلیہ بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے شوہر کے لیے جان کی امان کا پروانہ حاصل کیا تھا، تو پھر وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ چلے گئے، مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ جنگ یرموک کے واقعات آپ پڑھیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں بے پناہ قربانیاں دی اور اسی جنگ میں وہ شہید ہوئے، اور اسی جنگ میں حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ بھی شہید ہوئی تھی۔ تو ان حضرات نے بعد میں اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ تو سمندر میں جب جہاز چلتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت سے، اس کی قدرت سے چلتا ہے، اس لیے یہاں فرمایا نعمتوں میں جہاز کا ذکر کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور یہاں باقی کس نے رہنا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی، باقی تمام انسان فنا ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے مانگتے ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ ہر روز کسی شان میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آن کسی نئی شان کا ظہور ہوتا ہے، اپنے بندوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے، مختلف فیصلے فرماتا ہے، تو ہر آن اس کی نئی شان کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے دو بھاری مخلوقو، ایھا الثقلان، اے دو بھاری مخلوقو، سنفرغ لکم، ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ فراغت سے مراد یہ ہم عام طور پر یہ لیتے ہیں کہ ایک آدمی کسی ایک کام میں مصروف ہو، تو انسان چونکہ کمزور ہے، لاچار، عاجز ہے، تو ایک وقت میں وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے، ایک وقت میں ادھر دیکھ رہا ہے تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، سامنے دیکھ رہا ہے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، لکھ رہا ہے تو کوئی اور کام نہیں کر سکتا، تو ایک وقت میں انسان ایک کام کرتا ہے۔ اس لیے انسان کے حق میں کہا جاتا ہے کہ ذرا اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو یہ کام کر لو، یعنی ایک کام پورا جب ہو جائے اور تمہیں فرصت میسر آ جائے پھر دوسرا کام کر لو۔ تو انسان کے حق میں تو فارغ ہونے کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر قسم کی صفت کمال اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، تو اللہ کے لیے فارغ ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے پاک ہے کہ وہ ایک کام کرے تو دوسری نہ کر سکے، یا ایک طرف دیکھے تو دوسری طرف نہ دیکھ سکے۔ اللہ جل جلالہ تو بیک وقت تمام عالمین کو، تمام مخلوقات کو دیکھتا ہے، اس کے حق میں فارغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فارغ ہونے کا ایک مفہوم قصد اور ارادہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے، خاص طور پر انسان کے لیے ایک خاص نظم بنایا ہے۔ اس نظم کے پہلے مرحلے میں انسان دنیا میں رہتا ہے، اور اس دنیا میں انسان عمل کرتا ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں سوال نہیں ہے۔ اگلے مرحلے میں، یعنی اسی نظم کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان جب آخرت میں جاتا ہے تو پھر اس سے سوال جواب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں انسان سے یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم اس دارالعمل سے دارالجزا میں چلے جاؤ گے تو پھر ہم تمہارا حساب لینے کا ارادہ کریں گے، قصد کریں گے۔ تو انسان اور جنات کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان قریب تم اس دنیا سے آخرت میں منتقل ہو جاؤ گے، پھر اللہ جل جلالہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا اور تمہارا حساب لے گا۔ سنفرغ لکم، یعنی ان قریب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تمہارے حساب کی طرف، یہ مطلب ہے ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں کا۔ ایھا الثقلان، اے دو بھاری مخلوقوں، مراد کیا ہے؟ جنات اور انسان۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جنات کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم یہ استطاعت رکھتے ہو، اگر تم میں یہ بل بوتا ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے حدود سے پار نکل سکو، فانفذوا، تو پار نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے۔ انسان اور جنات کو اپنی عاجزی کی طرف، انسان میں جو عاجزی ہے، جنات میں جو عاجزی ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم کیا کر لو گے؟ تم اس کائنات کی حدود سے باہر جا سکتے ہو؟ کہاں تک جاؤ گے؟ اللہ جل جلالہ کے غضب سے بچ کر جاؤ گے کہاں؟ باہر نکلنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یعنی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ گناہ مت کرو اس کائنات میں، تم بچ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ جب تم اللہ سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے تو پھر اس کی نافرمانی کا سوچو بھی مت۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ضمنی طور پر کہ اس کائنات کی اپنی کچھ حدود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تم پر آگ کا شعلہ برسایا جائے گا، وَنُحَاسٌ، اور تانبے کے رنگ کا دھواں، فَلَا تَنْتَصِرَانِ، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ شواظ ایسے شعلے کو کہتے ہیں جس میں دھواں نہ ہو، اور نحاس ایسے دھوئیں کو کہتے ہیں جس میں شعلہ نہ ہو۔ یعنی انسان اور جنات کو کہا جا رہا ہے کہ تم کائنات کی حدود سے نکل نہیں سکتے، نکلنے کی کوشش کرو گے تو آگ یا دھواں تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یعنی تم اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے بچ کے کہیں جا نہیں سکتے، جانے کی کوشش کرو گے تو شواظ اور نحاس تمہیں اپنے دائرے میں لے لیں گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس، تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، فلا تنتصران، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں ذکر عذاب کا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ اس پہ کسی ہندو محقق نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسی ترتیب ہے، سمجھ سے بالاتر ہے کہ ذکر عذاب کا ہو رہا ہے کہ تمہیں آگ پکڑ لے گی، تمہیں دھواں پکڑ لے گا، اور ساتھ پھر پوچھا جا رہا ہے کہ تم اب پروردگار کی کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو کیا یہ عذاب بھی ایک نعمت ہے؟ تو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اس کا جواب اپنے حاشیے میں لکھا کہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے انسان کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ دیکھو اگر غلط کام کرو گے تو کائنات سے نکل نہیں سکتے، نکلنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں آگ اور دھواں لپیٹ میں لے لے گا۔ تو انسان کو خطرے سے پہلے سے خبردار کرنا یہ رحمت ہے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ جیسے بتا دیا جائے کہ سیلاب آ رہا ہے نکل جاؤ، تو ظاہر ہے انسان اس خبر کو اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہے کہ اسی خبر سے اس کی جان بچی ہے۔ بتا دیا جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے نکل جاؤ، تو جب خطرے سے انسان کو آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ انسان کے لیے نعمت ہوتا ہے۔ تو یہاں انسان کو خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو باز آ جاؤ ورنہ پھر تم اس سزا کے لیے تیار ہو۔ تو یہ آگاہ کرنا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے، اور یہی نعمت اللہ تعالیٰ یہاں جتلا رہا ہے کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جتلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، غرض جب آسمان پھٹ پڑے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو وہ ہو جائے گا سرخ گلاب، کالدہان، لال چمڑے کی طرح۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا۔ قیامت کا منظر ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو یہ نظام لپیٹ لیا جائے گا۔ یہ جو اوپر نیلگوں چھت نظر آتی ہے اس کو اللہ لپیٹ دے گا، انسان اوپر دیکھے گا تو اسے سرخ سرخ شعلے نظر آئیں گے، یعنی ہر طرف اسے گویا آگ لگی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس منظر کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی پہلے سے بتا کے انسان پر رحمت کی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ، اتنے خطرناک حالات تمہارے انتظار میں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔
قیامت والے دن کسی سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی اپنے چہرے کی علامات سے پہچانا جائے گا، جیسے آگے آ رہا ہے کہ مجرمین اپنے چہرے کی علامات سے پہچانے جائیں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قتر۔ یہ تمام علامات ہیں کہ مومنین کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، کافرین کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، نحوست چھائی ہوئی ہوگی، تو لوگ پہچانے جائیں گے، تو مجرمین سے جرم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے مومنین بھی پہچانے جائیں گے۔ جسے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچانی جائے گی۔ یعنی یہ دنیا میں وضو کرتے ہیں، اپنے اعضاء دھوتے ہیں نماز کے لیے، تو اعضائے وضو کو قیامت کے دن ایک خاص چمک عطا کی جائے گی، اور یہی چمک ان کی علامت ہوگی۔ جیسے مؤذنین کے بارے میں فرمایا گیا کہ دنیا میں اذان دینے والے کی گردن قیامت کے دن لمبی ہوگی، تو یہ گویا کہ اس کی علامت ہوگی، اور اس لمبائی میں کوئی یعنی اس قسم کی لمبائی نہیں ہوگی جو طبیعت کو ناگوار گزرے، بلکہ اس میں ایک خاص قسم کا نور ہوگا، خوبصورتی ہوگی، اور اسی خوبصورتی اور نورانیت کو یہاں گردن کی لمبائی سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی ہر صاحب عمل کی اپنی ایک علامت ہوگی، اس کا اپنا ایک امتیاز ہوگا۔ اسی طریقے سے مجرمین کی بھی اپنی علامات ہوں گی، اپنی پہچان ہوگی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بھائی تم مجرم ہو یا نہیں ہو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ یعنی جہنم کا دنیا میں انکار کرتے تھے، تو قیامت والے دن انہیں وہ جہنم ہی ہر طرف نظر آئے گی، وہ اسی جہنم میں اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گھومتے رہیں گے۔ ان مشکلات سے باہر بچ نکلنے کا سامان ان کے پاس نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، جنتان، اس کے لیے دو باغات ہوں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جنت ایک بہت بڑے باغ کا نام ہے، اور اس باغ کے اندر پھر بے شمار باغات ہیں مختلف قسم کے، کچھ اعلیٰ ہے، کچھ ادنا ہے، یعنی ہر صاحب عمل کے عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے باغات تیار کیے۔ ان تمام باغات کے مجموعے کو ایک بڑا باغ یعنی جنت کہا جاتا ہے، اور اندر جو چھوٹے چھوٹے باغ ہیں تو بسا اوقات ان پر بھی جنت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف عمل کرنے والوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے بھی مختلف طبقات ہیں۔ جیسے آگے سورہ واقعہ میں آپ دو طبقات کا بیان پڑھیں، ایک تو السابقون ہیں جو عمل میں بہت آگے ہیں، اور ان کے بعد اصحاب الیمین ہیں جو نیک عمل کرنے والے تھے اور انہیں دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال دیا جائے گا، نجات یافتہ ہوں گے، لیکن السابقون سے ذرا کم درجے کے ہوں گے۔ تو السابقون کے لیے اپنی نعمتیں ہیں، اپنی جنتیں ہیں، اصحاب الیمین کے لیے اپنی جنتیں ہیں۔ اب یہاں جو فرمایا کہ دو جنتیں ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس کے اپنے اپنے مفہوم بیان کیے ہیں، اپنے اپنے دلائل کی روشنی میں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں ان دو جنتوں کا بیان ہے جو کہ السابقون اور اصحاب الیمین کے لیے بنائی گئی ہیں، یعنی ایک جنت السابقون کے لیے اور ایک جنت کس کے لیے؟ اصحاب الیمین کے لیے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں السابقون اور اصحاب الیمین کی بحث نہیں ہے، بلکہ ہر جنتی کو دو باغ ملیں گے۔ ایک باغ اس کو ملے گا اس کے اعمال کرنے کی وجہ سے، اور ایک باغ اس کو ملے گا گناہوں سے رکنے کی وجہ سے۔
ظاہر ہے آدمی دو محنتیں کرتا ہے، پہلے مرحلے پہ گناہ سے رکتا ہے، اگلے مرحلے پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی ایک ایجاب ہے ایک سلب ہے، ایک نہ کرنا ہے اور ایک کرنا ہے۔ تو گناہ سے بچنا یہ ایک الگ ثواب رکھتا ہے، اور نیک کام کرنا یہ ایک الگ ثواب رکھتا ہے۔ تو چونکہ ایک مومن دنیا میں دو محنتیں کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باغات بھی دو عطا کرے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا، اسے اللہ دو باغات دے گا، ڈرنے کا الگ باغ دے گا، اور ڈرنے کی وجہ سے جو وہ نیک کام کرتا تھا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ الگ باغ عطا کرے گا۔ تو یہ تقوی کا انعام ہے، یعنی یہ انعام حاصل کرنے کے لیے اللہ کا خوف ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اور اسی خوف کی وجہ سے اگر اس کا آنسو نکل آئے تو اس انسان کی نیکیاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا قطرہ نکلنا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ قطرہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے چہرے پہ تو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی کچھ آیات کو سن کر اصحاب صفہ رونے لگے۔ اصحاب صفہ کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیدہ ہونے کی وجہ سے ہم سارے بھی رونے لگے۔ یعنی صحابہ کرام کی خشیت اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیروں سے، اللہ جل جلالہ کے خوف سے، وہ خوف میں ہی مبتلا ہوتے تھے، یعنی تقوی کے اعلیٰ معراج پر تھا۔ اور ایک ہماری صورتحال ہے کہ ہمیں نہ تو کوئی خوف خدا ہے، نہ ہم نے کبھی مستقبل کے بارے میں سوچا ہے کہ آج اگر اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دی ہے تو کیا کل بھی یہ توفیق رہے گی؟ آج اگر اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کی، نماز پڑھنے کی، مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے تو کیا یہ آگے برقرار رہے گی؟ آج اگر ایک آدمی صاحب ایمان ہے تو کیا وہ مرتے دم تک صاحب ایمان رہے گا؟ تو یہ تمام چیزیں خطرے میں ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے، آدمی کو لرزنا چاہیے کہ جیسے آج اللہ نے مجھے ایمان عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو سلامت رکھے، اس میں ترقیاں عطا کرے۔ یہی صورتحال باقی چیزوں کی بھی ہے، صحت کی، جسم کی، مال کی، مرتبے کی، منصب کی، دولت کی، کہ یہ چیزیں آج ہیں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ کل بھی ہوگی؟ تو تقوی ایسی چیز ہے جو انسان کو راہ راست پہ رکھتا ہے، اور جو آدمی تقوی کی صفت سے متصف ہو تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو دو جنتیں ملیں گی۔ جب دو جنتیں ہیں یعنی دو باغ ہیں تو ہر باغ کی نعمتیں الگ ہیں، ہر باغ میں میوے الگ ہیں، نعمتیں الگ ہیں، خوبصورتیاں، رعنائیاں الگ الگ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی دونوں باغوں میں شاخیں ہی شاخیں۔ باغ کی خوبصورتی درخت میں ہوتی ہے، درخت کی خوبصورتی اس کی شاخوں میں ہوتی ہے۔ اگر خزاں کا موسم ہو، درخت کے پتے اور شاخیں جڑے ہوئے ہوں تو وہ درخت خوبصورت نظر نہیں آتا۔ تو یہاں شاخوں سے بھرے ہوئے باغوں کا مطلب باغ کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ درخت بھی کثرت سے ہیں، درختوں کے اوپر شاخیں اور پتے بھی کثرت سے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، انہی دو باغوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ دنیا میں انسان اگر کسی ایسے باغ میں جائے جہاں چشمہ بھی رواں ہو، اس کے اندر یا اس کے نیچے، تو وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ تو یہی تشبیہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ جنت میں اتنے خوبصورت مناظر ہوں گے کہ باغات ہیں، شاخیں ہیں، خوبصورت درخت ہیں، پھر بیچ میں نہریں بہہ رہی ہیں، جنتی نہریں، کوثر اور سلسبیل کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر پھل کے دو دو جوڑے ہوں گے، ان دونوں جنتوں میں مختلف پھل ہیں، پھلوں کے دو دو جوڑے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، وہ یعنی جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوں گے، بَطَائِنُهَا، جن کے استر من استبرق، دبیز ریشم کے ہوں گے۔
یعنی ان کا اندرونی حصہ یہ ریشم کا بنا ہوا ہوگا۔ وَجَعَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو بیویاں بھی عطا کرے گا، اور بیویوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ انسان کو حوریں بھی عطا کرے گا۔ یہاں بیویوں کا ذکر ہے، حوروں کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ بیویوں کے بارے میں، یعنی دنیا کی خواتین جو جنت میں جائیں گی، ان کے بارے میں ہمیں دین کی مختلف تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جوانی کی حالت میں جنت تک پہنچائے گا۔ دنیا میں کوئی خاتون بوڑھی ہو گئی ہو یا عمر کے کسی بھی مرحلے پر پہنچ گئی ہو، تو وہ جنت میں اس طرح پہنچے گی جو بالکل جوان ہو، اور جیسے اس نے کبھی کسی خاوند کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ اس نے وقت نہیں گزارا۔ تو ان صفات سے متصف کر کے اللہ تبارک و تعالی ان جنتی خواتین کو جنت میں پہنچائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہاں ان کے حسن کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حسن کیسے عطا کرے گا، یاقوت اور مرجان جیسے۔ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جنتی خواتین کیسے ہوں گی، یاقوت اور مرجان کی طرح۔ مرجان کی تفصیل پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک سمندری درخت میں پایا جانے والا خاص قسم کا مادہ ہے جو کہ زینت اور کیمیکل دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یاقوت ایک خاص قسم کا جوہر ہے جو اپنی شفافیت کے لیے عربوں کے ہاں مشہور تھا۔ اب یہاں گویا جنتی خواتین کا حسن اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ان کی شفافیت ایسی ہوگی جیسے یاقوت ہوتا ہے، اور اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جنتی خاتون باوجود 70 جوڑے پہننے کے اس کی پنڈلی کی شفافیت اس سے جھلک رہی ہوگی، یعنی ایسی شفافیت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے۔ تو یاقوت میں اس کی شفافیت کی طرف اشارہ ہے، اور مرجان میں اس کے حسن اور نزاکت کی طرف ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے کہ ایک خاتون کے حسن کے مختلف پہلوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے بلیغ تعبیرات کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ظاہری حسن کے بیان سے پہلے اللہ نے ان کی شرم و حیا کی صفت کو بیان کیا۔ قاصرات الطرف، جھکی ہوئی نگاہوں والی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک خاتون کے ظاہری حسن و جمال سے زیادہ اہم اس کی شرم و حیا کی صفت ہے۔ اگر وہ شرم و حیا کی صفت سے متصف نہیں ہے تو اس کے ظاہری حسن و جمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف سٹیجوں پہ اور مختلف مخلوط ماحول میں جتنی بھی حسین عورت ہو، لیکن اگر وہ شرم و حیا سے متصف نہیں ہے تو کوئی خاندانی اور باوقار آدمی اس کے قریب لگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو خاتون کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شرم و حیا، اس کے عفت اور عصمت کی حفاظت میں رکھی ہوئی۔ اس کے بعد اس کے ظاہری حسن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ فیہن قاصرات الطرف، انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی، یعنی جو نگاہ نیچی رکھیں گی، اپنے خاوند یا محرموں کے سوا ان کی نگاہ کہیں اٹھے گی نہیں۔ اس سے نگاہ نیچے رکھنے کی اہمیت بھی بیان ہو رہی کہ جنتی خواتین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچے رکھنے کا حکم مرد اور عورت دونوں کو دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ غُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، کیونکہ نگاہ جھکے گی تو شرم و حیا کی حفاظت ہوگی۔ تو جنتی خواتین شرم و حیا کی معراج پر ہوں گی، کیوں؟ کیونکہ وہ جھکی ہوئی نگاہوں والی ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف، انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان،
جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت سے متصف کر کے انہیں جنت میں بھیجے گا. یہاں انسان اور جنات دونوں کا الگ الگ ذکر ہے. یعنی جنات کے لیے ان کی اپنی خواتین اور انسانوں کے لیے ان کی اپنی خواتین. انسانی جو خواتین ہیں انہیں کبھی کسی انسان نے نہیں چھوا ہو، اور جنات کے لیے جو ان کی خواتین ہیں انہیں کبھی کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جنتی جنات کو اور جنتی انسانوں کو بیویاں عطا کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات کے لیے الگ جنتیں ہیں، الگ ماحول ہے، چونکہ دونوں الگ مخلوقات ہیں، ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جنتی کو ادنا درجے کی ناگواری بھی نہیں پہنچنے دیتا. جنت میں ایسی مخلوق اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ نہیں رکھے گا جس سے انسان مانوس نہیں ہے. تو جنات کے لیے الگ سسٹم ہے، الگ نظام ہے، الگ جنتیں ہیں، اور انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے الگ نظام رکھا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے. دنیا میں جنتی نے محنت کی، کوشش کی، اللہ نے اسے جنت عطا کی، تو اب یعنی دنیا میں جو اس نے محنت کی ہے تو اس کا بدلہ اس کو اچھائی کی شکل میں ہی ملے گا نا. تو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے. دون کے کئی معنی آتے ہیں. دون کا ایک معنی کم درجے کا بھی ہے. پیچھے دو جنتوں کا ذکر ہوا، اب یہاں دو مزید جنتوں کا بیان ہے، اور ترجمہ ہم نے کیا کہ ان دو باغوں سے کم درجے کے مزید دو باغ ہوں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے دو درجے ہیں، السابقون اور اصحاب الیمین. تو السابقون کے لیے تو اعلیٰ درجے کے دو باغ ہوں گے، اور جو اصحاب الیمین ہیں ان کے لیے ذرا نچلے درجے کے دو باغ ہوں گے. باغات ان کے لیے بھی ہیں، جنتیں ان کے لیے بھی ہیں، لیکن السابقون سے ذرا کم درجے کی. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُدْحَامَّتَانِ. دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل، یعنی سبزہ ہوگا سبز رنگ اور اتنا گہرا ہوگا کہ سیاہی کی طرف مائل ہوگا. یہ بھی خوبصورتی کی تعبیر ہے کہ سبز رنگت اتنی گہری ہو کہ دور سے سیاہی مائل لگ رہی ہو. تو ان باغات میں سبزہ اتنا ہوگا کہ وہ سیاہی مائل محسوس ہو رہا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے. جیسے پچھلی دو جنتوں میں چشمے ہیں، اسی طرح ان دو جنتوں میں بھی چشمے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ. انہی میں میوے ہوں گے. وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. اور کھجور اور انار ہوں گے. میووں سے کھجور اور انار کا ذکر الگ کر کے کیا ہے کیونکہ یہ دو ایسے میوے ہیں جو بطور مکمل غذا کے استعمال ہوتے ہیں. کھجور اور انار میں اللہ نے ایسی غذائیت رکھی ہے کہ ایک آدمی صرف یہی دو کھا کے بھی گزارا کر سکتا ہے. تو میووں کے بعد الگ سے ان کا ذکر کیا گیا کیونکہ ان کے اندر امتیازی اور تکمیلی خصوصیات اللہ نے رکھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. انہی میں خوبصورت عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا. پیچھے جنتیوں کی بیویوں کا ذکر تھا، یہاں حوروں کا ذکر ہے. بیویاں الگ سے ہوں گی، حوریں الگ سے ہوں گی. بیویاں تو وہی، وہ حاجی صاحب ہنس رہے ہیں ماشاء.
فیہن خیرات حسان، انہی میں خوبصورت عورتیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا. میں نے عرض کیا کہ بیویاں اور حوریں یہ دونوں الگ الگ ہیں. بیویاں تو وہی انسانی خواتین ہیں دنیا میں رہنے والی جنہوں نے محنت کی، جیسے خاوند محنت کر کے جنت حاصل کرتے ہیں تو بیویاں بھی اسی طریقے سے محنت کر کے جنت حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں بھیجے گا، اور جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانی کی حالت میں جنت میں بھیجے گا. اس کے بعد اگر وہ چاہیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی شوہر کے نکاح میں دے گا، اور اگر وہ چاہیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی اور کے نکاح میں دے گا، اگر وہ دونوں جنتی مرد اور جنتی عورت ایک دوسرے کو چاہتے ہوں گے. تو یہ تو بیویوں کی صورتحال ہے. حوریں بیویوں سے الگ ہے، یہ ایک الگ مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے پیدا کر رکھی ہے. اور ان آیات میں اب ان کا ذکر ہے، ان کے لیے بھی وہی صفت اللہ نے بیان کی کہ اس جنتی سے پہلے ان حوروں کو کسی نے چھوا نہیں ہو، اور یہ موتیوں سے بنے ہوئے خیموں میں اپنے خاوندوں کے ساتھ جنتی مردوں کے ساتھ رہیں گی. جیسے دنیا میں کوئی آدمی سیر کے لیے جاتا ہے، کسی خوبصورت علاقے میں خیمہ بناتا ہے، تو ایسے ہی جنتی کے محلات بھی ہوں گے، خیمے بھی ہوں گے، اور خیمے موتیوں کے بنے ہوں گے، اور ایک ایک خیمہ پورے ایک موتی کا بنا ہوگا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اہل جنت کے خیمے کھوکھلے موتی میں بنے ہوں گے، یعنی خیموں میں کئی جوڑ آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ ایک کھوکھلے بہت بڑے موتی میں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی کے لیے آرام اور آسائش کا ایک ذریعہ پیدا کیا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ یعنی جنتی سبز رفرف اور عجیب و غریب قسم کی خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوں گے. متکئین تکیہ لگائے ہوں گے، علی رفرف، رفرف کہتے ہیں فرش کو، خضر کہتے ہیں سبز کو، یعنی سبز قسم کا فرش ہوگا. عبقری کہتے ہیں عجیب و غریب کو، جیسے ہمارے ہاں پرستان کہہ دیا جاتا ہے یا عجیب و غریب کے لیے کوئی لفظ مخصوص اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. عربوں کے ہاں جب کوئی عجیب کا ذکر ہوتا تھا تو عبقری کا ذکر ہوتا تھا، عبقری کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے تھے. تو یہاں اس کی یعنی اس کے منفرد ہونے کو، اس فرش کے منفرد ہونے کو اللہ تبارک و تعالی عبقری سے تعبیر کر رہا ہے کہ وہ جنتی سبز رفرف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا جو عظمت والا بھی ہے، کرم والا بھی ہے. تو اس صورت میں شروع سے لے کے آخر تک اللہ کی رحمتوں کا بیان ہے. کہیں وہ رحمت نعمتوں کی شکل میں ہے، کہیں وہ رحمت خطرے سے آگاہی کی شکل میں ہے، کہیں وہ کہیں اس کی تعبیر یوں کی گئی کہ تمہیں جنت میں یہ انعامات ملیں گے، کہیں اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ تم اس خطرے سے بچو ورنہ یہ سزا تمہیں ملے گی. تو یہ پوری صورت ہی ایک اعتبار سے سراپا رحمت ہے.